السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان مجھے کہتے ہیں عرفان سلطان. ہمیشہ کی طرح میں ایک چھوٹا سا میسیج لے کے آتا ہوں اپنے لیے، لوگوں کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح ہے، لوگوں کی اطلاع ہے. ہمارے بڑے بھائی ہیں محمد رون الماس صاحب، اللہ پاک ان سے راضی ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ کامیابی کا لباس پہن کے ناکامی کے راستے پہ نہیں چل سکتے، اسی طرح ناکامی کا لباس پہن کے کامیابی کے راستے پہ نہیں چل سکتے. تو یہ بات ساری سمجھنے والی ہے، اس بات میں بڑی گہرائی ہے اگر بندہ اس چیز کو سمجھے تو. دیکھیں، جب تک آپ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، ویلویشن مطلب اپنے آپ کو چیک نہیں کریں گے آپ، تو تب تک آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ اپنے اندر کی آواز کو پہچانیں، سنیں اور دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو کس طاقت سے نوازا ہوا ہے اور آپ کون سی طاقت استعمال کر رہے ہیں. اللہ پاک نے انسان کو دو طرح کی طاقتیں دی ہوئی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو. آپ کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کون سی طاقت کا؟ دونوں طاقتیں موجود ہیں. اللہ پاک نے کاتبین کرام بھی ساتھ دیے ہوئے ہیں، صادق فرشتہ بھی دیا ہوا ہے جو اس کو نیک نیک باتیں، اچھی اچھی باتیں اس کی اصلاح کرتا ہے. ساتھ شیطان بھی دیا ہوا ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو کھینچتا ہے برائی کی طرف. اب ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، خود کو بارے میں دیکھنا، تھوڑا سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے. دیکھیں، آپ کی زندگی میں جو لوگ ہیں نا، ان کا بہت افیکٹ ہے. لٹرلی میں سچ کہہ رہا ہوں. میں ابھی نہیں، آہستہ 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 ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا اس ماحول کا، ان دوستوں کا آپ کے اوپر بہت زیادہ اثر ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. بٹر فلائی تھیوری، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز آپ نے آج سے 5 سال پہلے استعمال کی تھی، اس کا اثر آپ کو آج ہو رہا ہے. اور اسی طرح دیکھیں، آپ کی زندگی میں لوگوں کا ہونا، اچھے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. علماء کرام کا، نیک لوگوں کا، ایمان والوں کا، ان کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ ان سے جتنا دور جائیں گے، آپ سمجھے شیطان آپ کو لے کے جا رہا ہے. شیطان آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے، بندے سے نہیں ملنا، فائدہ نہیں ہے. حالانکہ اس سے فائدہ آپ کو بہت ہوگا آنے والے وقت میں. جتنی آپ کمیونیکیشن کریں گے اس نیک انسان سے، دین والے سے، اللہ والے سے، اتنا آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. کہتے ہیں ایمان والے سے ملا کرو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایمان تازہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ نے فرمایا کثرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ کے ایمان کی تازگی ہوگی. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی نا حفاظت کریں. ایمان بہت مشکل سے بنتا ہے، یقین مانیں. اور یہ جو خبیث ہے نا شیطان، یہ 1 منٹ میں نا اس سے ضائع کروا دیتا ہے. اور شیطان کی بہت ساری چالیں، یہ انسان سے گناہ کرواتا ہے اس کے حساب سے. اس کی بھی کیٹاگری ہیں، جیسے دیکھیں، جیسے ثواب کی، نیک کام کی درجات ہے نا. یہ پانی پلانے کے 10 نیکی ہیں، کھانا کھلانے کے 20 ہیں، صدقہ دینے کے 50 ہیں، جیسے درجات ہیں یہ نیکیوں کے. اسی طرح گناہوں کے بھی کیٹاگری ہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ. تو دیکھیں، گناہوں سے شیطان وہ انسان سے وہ گناہ کرواتا ہے جو انسان اس سے گناہ نہیں سمجھتا. اصل میں ہوتا وہ گناہ ہے. یہ ساری بات سمجھنے والی ہے. اب جیسے کہ بیٹھ کے پانی پینا ثواب ہے، ہم کھڑے ہو پانی پیتے ہیں، ابھی گناہ ہی ہے، یہ ثواب نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ پانی کھڑے ہو پیتے ہیں. کیوں؟ شیطان کہتا ہے بھائی اس کو اتنا پتہ نہیں ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہے، بس اسے یہی والا عمل کراؤ. ایسے اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں خود کو دیکھیں، آپ کون سا عمل آپ سنت کے مطابق کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، ہم سارے کام رپیٹ کر رہے ہیں. میرے بڑے بھائی محمد رون صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ زندگی رپیٹ ہو رہی ہے. انہوں نے بہت پیاری بات کی، یقین مانو ان کی بات میں بڑی صداقت تھی. میں کافی دیر بعد سمجھا، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے سمجھا دیا ان کے ذریعے سے. اللہ پاک دیکھیے، اللہ پاک اپنے کام انسانوں سے لیتا ہے. تو ان کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے یہ چیز سمجھائی کہ زندگی میں ہر چیز رپیٹ ہو رہی ہے. کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں، حاجت ہم روزانہ کرتے ہیں، پانی ہم روزانہ پیتے ہیں، کام ہم روزانہ کرتے ہیں. ہم 24 گھنٹے کی زندگی رپیٹ کر رہے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں کہ جو ہم نہ کرتے ہوں. آلموسٹ سارے کام ہم رپیٹ کر رہے ہیں. لیکن کیا وہ کام جو ہیں ہم کس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کر رہے ہیں؟ اپنے خود کے طریقے بنائے ہوئے ہیں، یا مشرک جو غیر جو مسلم ہیں ان کے طریقے ہیں، یا سنت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. تینوں میں سے آپ کے پاس طریقہ کون سا ہے؟ تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے، تھوڑا سا محاسبہ کرنا، اپنے اندر دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ میں کس چیز کی
کس چیز کو میں یوٹیلائز کر رہا ہوں، میں کس انرجی کو، پازیٹیو کو یا نیگیٹو کو. دیکھیں زبان کا جو زبان کا استعمال ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اگر آپ کو پتہ چل جائیں کہ اس کی کتنی بڑی پکڑ ہے، اگر ہم جو برے الفاظ نکالتے ہیں تو یقین مانے انسان بولے اللہ پاک مجھے زندگی بھر خاموش رکھ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو الفاظ جو ہم زبان سے بہودہ الفاظ نکالتے ہیں، اگر ہمیں اس کی سزا پتہ چل جائے تو یقین مانے کہ ہم زندگی بھر خاموش رہنا پسند کریں. دوزخ میں یہ زبان کی جو تیزی ہے، جو زبان کے بہودہ الفاظ ہیں، یہ انسان کو منہ کے بل گرائیں گے. اس لیے کوشش کریں اپنے الفاظوں کو اچھا کریں اور ایسا الفاظ نہ نکالیں جس سے اگلے بندے کی دل آزاری ہو. دیکھیں الفاظ انسان جیسے بھی جذبات میں نکال دیتے ہیں، لیکن وہ الفاظ اس کے دل میں کب تک رہے گا اللہ بہتر جانتا ہے. 1 سال 2 سال، یقین مانے رشتے ایسے ٹوٹے ہیں. کس بات ہے جی؟ اس بندے نے آج سے 5 سال پہلے یہ بات کی تھی. یار 5 سال پہلے، اللہ اکبر کبیرہ، 5 سال پہلے ایک بات کی تھی، اور ایک بات کی وجہ سے 5 سال کی دوری کتنی لمبی پڑ گئی. وہ اس نے بات غصے میں کی، جذبات میں کی، ناسمجھی میں کی، جیسے بھی کی. اس لیے کہتے ہیں زبان کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری. جس انسان نے اپنے زبان پہ قابو کر لیا اس نے نفس پہ قابو کر لیا. جس نے نفس پہ قابو کر لیا وہ انسان اپنی اصلاح پا گیا. تو محاسبے کا میرا مین جو مقصد ہی والا ہے کہ اس چیز کی آپ اصلاح کریں. ٹھیک ہے، نیک لوگوں کو ہونا بھائی بہت ضروری ہے. نیک لوگ آپ کی زندگی میں رہیں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی. اگر آپ کی زندگی میں نیک لوگ نہیں ہیں تو پلیز کوشش کریں نیک لوگ لے کے آئیں. نیک لوگ لے کے آئیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی. زندگی بہتر ہوگی تو آپ کو سکون ملے گا. دیکھیں ہر بندہ اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے. ہر بندے کا امتحان ہے. دیکھیں یہ چیز تو اللہ پاک نے سورۃ ملک میں بڑے صاف الفاظ نکلے الفاظ میں کہہ دی، اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے زندگی موت کو پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ میں آزما سکوں کہ تم میں سے وہ کون سے لوگ ہیں جو اچھے عمل لے کے میرے پاس آئیں گے. تو دیکھو بھائی یہ چیز ہم نے دیکھو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا. یہ اب ہم خود دیکھیں ہم کون سے عمل کر رہے ہیں، اس چیز کا ہم سے حساب ہوگا. ان فتنوں کے دور میں بھائی زندگی کو بڑے تحمل سے، بڑے اطمینان سے، بڑے حفاظت سے زندگی گزارنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جو حقوق العباد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں یہ معاف نہیں کروں گا، تیری میری باتیں معاف ہو جائے گی. سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کرو گے اللہ پاک کہتا ہے دل سے تو معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. لیکن یہ جو حقوق العباد اللہ پاک کہتا ہے یہ میں معاف نہیں کروں گا میں. تو کوشش کریں حقوق العباد میں سب سے پہلے گھر والے آتے ہیں بھائی، سب سے پہلے گھر والے آتے ہیں. اگر آپ دوسرے بندے کی رسپیکٹ عزت نہیں کرتے تو لٹرلی آپ کو عزت معاشرے سے نہیں ملے گی. دیکھیں عزت اور رزق یہ اللہ کے ہاتھ میں. اس کے پیچھے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، زندگی اپنی خراب کر رہے ہیں، ہمیں زندگی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ معاف کرے ہم دین سے دور ہیں. کس لیے؟ رزق چاہیے، عزت چاہیے، رزق چاہیے، عزت چاہیے. یا دونوں چیزیں ملیں گی آپ اللہ کی راہ میں آؤ. اللہ خود کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس انسان سے، جو انسان میری راہ میں آتا ہے اس کی دنیا کے کام کاج کی ذمہ داری میری ہے. اللہ پاک فرماتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے. اللہ کے اوپر یقین کب ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک سے براہ راست ملواتا ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سو جاتی ہیں، اللہ پاک نہیں سوتے. اللہ پاک نہیں سوتے. رات کو 2 بجے 3 جس ٹائم اٹھو گے اللہ پاک موجود ہیں. دنیا کی ہر مخلوق سوتی ہے، آرام کرتی ہے، اللہ پاک آرام نہیں کرتے. اللہ اکبر. اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے. اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ہو جا تو ہو گیا، کن فیکن. اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے. ایک آسمان، دوسرا آسمان. پہلا آسمان دوسرے آسمان کی نسبت ایسا جیسے بڑے سے میدان میں چھوٹا سا گیند پڑا ہو. دوسرا آسمان، 7 آسمان بنایا بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے. اللہ اکبر. اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے. بڑے آسمانوں کو اللہ نے اپنا اتنا بڑا عرش بنایا. اللہ اکبر. اس عرش کے اوپر اتنی بڑی کرسی بنائی. اللہ اکبر. اور کرسی کے اوپر اللہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کتنے بڑے، بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے. اللہ کی قدرت پہ غور کریں. دیکھیں اللہ پاک کے جو نظام ہیں یقین مانے اس کو دیکھیں گے، سوچیں گے، محسوس کریں گے تو آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی.
دیکھیے اللہ پاک دلوں کے حال جانتا ہے، زبان سے نہ الفاظ نکالے، اللہ پاک دل کے حال جانتا ہے۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑ میں کالی چونٹی چل رہی، اللہ پاک اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ بات بڑی سوچنے والی، ہم اللہ کے اوپر یقین کریں گے، اللہ کے ساتھ لو لگائیں گے، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، تمہاری زندگی بہتر ہوگی۔ ہر انسان کی کہانی اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، چل رہی ہے۔ وہ اپنی کہانی کے بارے میں سوچے، میری کہانی کس طرح کی ہے، کون لوگ زندگی میں، کون سی باتیں ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے کھانا ہم کھاتے ہیں طاقت لینے کے لیے، یہ جو مرد حضرات جم جاتے ہیں، برا نہیں ہے، نوٹ بیڈ، لیکن مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں میں، جو کھانا کھاتے ہیں، اچھا کھانا، چکن کھا لیا، فش کھا لی، مٹن کھا لیا، ٹکے کھا لیے، کیا جی ہمارے جسم میں تھوڑی انرجی ہے، ہمارا جسم طاقتور ہو۔ جسم کی طاقت کے لیے خوراک کھا رہے ہیں، لیکن روح کی طاقت جو ہے نا وہ ہے ذکر الہی۔ اپنی روح کو طاقتور بنائیں۔ جب آپ کی روح طاقت والی ہوگی، آپ کے پاس اعمال آئیں گے، آپ کے پاس اعمال آئیں گے، آپ کے پاس استقامت آئے گی، آپ کے پاس استقامت آئے گی، آپ کے پاس تقوی آئے گا، آپ کے پاس تقوی آئے گا، آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ اللہ کے بندوں کس طرف جا رہے ہو؟ اس فتنوں کے دور میں دیکھیں اللہ کے اوپر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ دور آخر جا رہی ہے والا، یہ سب کو بتا رہا ہوں، یہ سب لوگ اچھی طرح دیکھ لیں، دیکھیں قیامت کی نشانی آلموسٹ پوری ہو چکی ہیں، بس اب سورج مغرب سے نکلنے کی دیر ہے، بس دیٹس انف۔ لائف چل رہی ہے، معجزات سامنے آپ کے آ رہے ہیں، اب توبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لیٹس سپوز آج سنتے جی، آج صبح نیوز میں چلا پتا جی کہ آج فلان جی السلام علیکم جی ہو گیا جی وہ گیا، آج سورج نکلا ہے مغرب سے، سنا ہے آپ نے، دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے، سنا آپ نے؟ اب توبہ کے دروازے بند، زندگی چل رہی ہے، آپ کی زندگی جس طرح چل رہی ویسے ہی چل رہی ہے۔ اب آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنی مرضی معافی مانگ لیں، اللہ پاک نے فرما دی ہے جس دن سورج مغرب سے نکلے گا تب میں توبہ کے دروازے بند کر دوں گا۔ قیامت کب آئے گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہمارا یقین قیامت ہمارے پاس آئے گی کب آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ کا حکم مانیں، شیطان کے جو پیروکار ہیں، جو شیطان کی سنتوں کو پورا کرتے ہیں، جو شیطان کے عمل کے پہ چل رہے ہیں، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ دیکھیں اذان ہوتی، اذان، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آؤ نماز کے لیے آؤ، شیطان کہتا ہے نہ جاؤ۔ اب میں آپ سے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کس کا حکم مان رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز کے لیے آؤ، شیطان کہہ رہا ہے نہ جاؤ۔ اگر تو آپ جاتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ میں نے اللہ کا حکم مانا۔ اگر آپ نہیں جا رہے تو آپ بد نصیب ہیں، آپ شیطان کا حکم مان رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ تنقید نہیں ہے، صرف سمجھانے والی بات ہے کہ ہم کس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں۔ تھوڑی سی اصلاح کریں، تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں، خود کو چیک کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔